ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت بڑی آرٹ گیلری نے ایک کنٹیسٹ ڈکلیئر کیا۔ اس میں انہوں نے اعلان کیا کہ جو بھی پینٹر پیسفل ڈپنگ کرنے والی ورلڈ کی سب سے اچھی پینٹنگ بنائے گا اس کو $10 ملین کا انعام ملے گا۔ یہ بات پوری دنیا میں پھیل گئی اور پوری دنیا سے ہزاروں پینٹرز نے اپنی اپنی پینٹنگ اس کنٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے بھیجی۔ ان ہزاروں پینٹنگز میں سے جو اس کنٹیسٹ کے ججز تھے انہوں نے فائنلی 100 پینٹنگ کو شارٹ لسٹ کیا اور ان 100 پینٹنگ کی ایگزیبیشن لگائی۔ اس ایگزیبیشن میں ان ساری پینٹرز کو تو انوائٹ کیا، ساتھ ہی ساتھ میڈیا والے بھی بیٹھے ہوئے تھے اور میڈیا والوں کے ساتھ ہزاروں لوگوں کا ہجوم بھی جمع تھا۔ ان کا انعام اتنا بڑا تھا تو انٹرسٹ تھا یہ جاننے میں کہ کون جیتے گا، وہ پینٹنگ کیسی ہوگی اور کون وہ پینٹر ہوگا جس کو اتنا بڑا انعام ملے گا۔ فائنلی وہ دن آ ہی گیا۔ وہاں پر ساری پینٹنگز دیکھنے کے لائق تھی اور ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ ان میں سے کچھ پینٹنگ ایسی بھی تھی جن پر سب سے زیادہ رش تھا، جیسے کہ ایک پینٹنگ تھی جہاں پر صاف پانی کی ندی بہہ رہی تھی جس کے پیچھے کچھ پہاڑ تھے، اس کے اوپر برف جمی ہوئی تھی، پیچھے سے سن رائز ہو رہا تھا۔ ایک اور پینٹنگ تھی جہاں پر پینٹر نے پیسفل انوائرمنٹ شو کیا ہوا تھا، فل نائٹ سین تھا، یعنی کہ ایک بالکل پیسفل لیک تھی جس کا پانی بالکل اندر سے سٹیل تھا، اتنا سٹیل کہ اس میں آپ ریفلیکشن دیکھ سکتے تھے۔ آس پاس جو کچھ بھی تھا بالکل ایک مرر کی طرح۔ ڈارک آسمان پر کچھ ستارے چمک رہے تھے، درمیان میں ایک چاند چمک رہا تھا۔ اس کے علاوہ ایک پینٹنگ تھی جس میں بالکل سفید بادل تھے، صاف آسمان تھا، ہری ہری گھاس تھی، یعنی کہ ساری ہی پینٹنگز ایسی تھی جس کو دیکھ کر دل کو سکون آ جائے۔ وہ کنٹیسٹ بہت ہی مشکل تھا کیونکہ ساری پینٹنگز ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ ججز کے لیے یہ شارٹ لسٹ کرنا کہ کون سی پینٹنگ بیسٹ ہے، دیٹ واز ویری ویری ڈیفیکلٹ۔ لیکن وہ لمحہ آ ہی گیا جب ججز نے اپنا مائنڈ میک اپ کر لیا اور ایک پینٹنگ کو ان ساری پینٹنگز میں سے سلیکٹ کر لیا اور اس پینٹنگ کو ایک بڑے سے کرٹن کے پیچھے رکھ دیا۔ جیسے ہی وہ پردہ ہٹا اور سامنے سے سب نے اس پینٹنگ کو دیکھا تو سب حیران رہ گئے اور سب ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایکچوئل میں ہو کیا رہا ہے، کیونکہ جو پینٹنگ وہاں پر رکھی ہوئی تھی وہ دور دور تک سکون کو پریس نہیں کر رہی تھی۔ سب کو لگا کہ اس آرٹ گیلری والے سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ سامنے وہ پینٹرز بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ میڈیا والے بھی تھے، ساتھ ہی ساتھ ہزاروں لوگوں کا ہجوم بھی۔ سب کا تجسس بڑھتا چلا جا رہا تھا کیونکہ انعام بہت بڑا تھا۔ یا ججز سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہے اور کسی غلط پینٹنگ کو وہاں رکھ دیا گیا ہے۔ کچھ پینٹرز ایک ساتھ اس آرٹ گیلری کے آنر کے پاس گئے اور جا کر ان سے پوچھا کہ کیا یہ کوئی غلطی ہے، کوئی غلطی سے پینٹنگ تو نہیں آپ نے وہاں پر رکھ دی؟ آرٹ گیلری والا تھوڑا سا مسکرایا اور بولا، نہیں، یہ پینٹنگ بالکل ٹھیک ہے، ججز نے اس پینٹنگ کو سلیکٹ کیا ہے اور یہی پینٹنگ آج کی ونر ہے۔ سارے پینٹرز یہ جواب سن کر غصے سے لال پیلے ہو گئے۔ سارے میڈیا والے اٹھ کھڑے ہوئے، بھاگتے ہوئے اس آرٹ گیلری کے آنر کے پاس پہنچے اور اپنے اپنے مائک اس کے منہ کے آگے کر دی۔ تو اگین اس آرٹ گیلری کا آنر مسکرایا اور اس نے کہا، مجھے کچھ بولنے سے پہلے ایک بار اس پینٹنگ کو دھیان سے دیکھ لیں، تھوڑا پاس سے دیکھ لیں، شاید آپ کو کچھ ایسا نظر آئے جو آپ کو دور سے نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے ایک چیز تو دیکھ لی، آندھی ہے، طوفان ہے، چاروں طرف سب کچھ تہس نہس ہو رہا ہے، آسمان پہ بجلی چمک رہی ہے، کالے بادل ہیں، سب کچھ آپ نے دیکھ لیا، لیکن ایک چیز نہیں دیکھی کہ ایک گھر بھی ہے جس میں ایک چھوٹی سی کھڑکی بھی ہے جہاں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے۔ دھیان سے جا کر دیکھیں، وہ جو آدمی کھڑا ہوا ہے وہ باہر دیکھ رہا ہے۔ اس گھر سے اس کے چہرے پہ کوئی ڈر نہیں ہے، ہلکی سی ایک مسکان ہے، ایک ٹھہراؤ ہے، ایک سکون ہے، اور یہی ہے سکون کا اصلی مطلب۔ ان کا اصلی مطلب یہ نہیں کہ ہمارے باہر سب کچھ سکون میں ہے تو ہم سکون میں ہیں، کیونکہ وہ سب ٹمپریری ہے، یعنی کہ کیونکہ جس کا دل سکون میں نہیں اس کو آپ چاہے کتنی ہی اچھی جگہ پر لے جا کر بٹھا دیں وہ وہاں جا کر بھی دکھی ہی رہے گا۔ لیکن دوسری طرف جس کا دل سکون میں ہے، جس کا ضمیر سیٹسفائی ہے، موسم کیسا بھی ہو، چاہے آس پاس سب کچھ تہس تہس ہو رہا ہو، طوفان ہو، لیکن وہ اندر سے سکون میں رہے گا، اور یہی ہے سکون کا اصلی مطلب۔ پلیز لائک، شیئر، کمنٹس اینڈ سبسکرائب our YouTube channel. Thanks for watching.